اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ آیت نمبر 132 اور 133 اور سورہ آل عمران چوتھا سپارہ ہے۔ ترجمہ یہ ہے تفسیر ابن کثیر کا، اور تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا کہ ہم نے آیت نمبر 131 سے پڑھا تھا کہ اللہ نے جب نار کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وہ تیار ہوئی ہے رکھی کافروں کے لیے، اور جب یہاں اللہ تعالیٰ نے معافی کا اور جنت کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین۔ اب ترجمہ سنیے آپ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعل، اس امید پر شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرما دے، اور بڑی امید ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے۔ اور دیکھیں ترحمون، ترحمون، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ کہاں؟ فرمایا کہ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو، سارے ہو، دوڑو، چلو نہیں فرمایا، آؤ نہیں فرمایا۔ اور جب بھی اللہ نے جنت کی طرف بلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی صیغے استعمال کیے۔ فرمایا ففروا الی اللہ، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے دوڑ اس طرح سے فرمایا کہ سارے ہو، کہیں فرمایا ففروا۔ خیر، فرمایا کہ اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہاں ترجمہ ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہاں دیکھیے بات کیا ہوئی ہے، عربی صیغہ دیکھیے، عرض کی بات ہے نا، یہ آپ نا اردو میں بھی بولتے ہیں طول و عرض بولتے ہیں نا، لمبائی کو آپ کہتے ہیں طول ہے، یہ لمبائی ہے، اور چوڑائی کو بولتے ہیں کہ عرض ہے یہ، ٹھیک ہے۔ عرض جو ہے وہ چوڑائی کے لمبائی کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور چوڑائی کم ہوتی ہے، تو اس کا عرض اتنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب لمبائی کی کیا انتہا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسی یعنی جنت ہے جو آپ زمین و آسمان اتنا وسیع و عریض دیکھتے ہیں، تو جنت کی چوڑائی اتنی ہے جو آپ زمین و آسمان دیکھتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے معاملہ، فرمایا کہ متقیوں کے لیے، بات یہاں پرہیزگار ترجمہ ہے، متقیوں کا ترجمہ، کیونکہ متقین جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ تیار کی ہوئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، جو آپ اتنے زمین و آسمان کے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا عرض کتنا ہے، اس کا طول کتنا ہے، اللہ نے ایسی جنت۔ اور یہ زمین و آسمان کی جو چوڑائی کی بات ہو رہی ہے، اس پہ یہاں پر کیا معاملہ ہے، تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا، بس صرف تھوڑا سا غور کر لیجئے گا، زیادہ نہیں، کہ دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں کے لیے آپ اپنا کتنا پیسہ لگاتے ہیں، اور بعض اوقات اپنا کتنا وقت لگاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کتنا اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ بسا اوقات بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے 120 گز کے مکان کے لیے۔ وہ 120 گز کا مکان جو ہوتا ہے اس میں 2 بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، تو یعنی 60 گز اپنے بھائی کو دینا گوارا نہیں کرتا۔ تو بتائیے کہ یہ جو آپ کو 60 گز کتنا پیارا ہے، آپ چاہتے ہیں 60 120 گز دونوں آپ کے حصے میں آ جائیں، آپ کے بھائی جو ہے وہ 60 گز سے محروم ہو جائیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ جنت اس کی جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں چاہیے۔ دنیا کی زمین آپ لوگوں کی ہڑپ کر جاتے ہیں، آپ کو پیاری ہے جبھی نا، تو آپ کو جنت والی زمین نہیں پیاری کیا؟ وہ ہوگی پیاری، ایک وقت آئے گا، ابھی آپ کو اس کا خیال نہیں ہے، ابھی آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس لیے آپ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، قصے کہانی کی طرف پڑھ کر آپ گزر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے فرمایا یہ زمینیں جو تم کو پیاری ہیں نا، جن کے لیے تم لڑ رہے ہو، کٹ رہے ہو، مر رہے ہو، اور رشتوں کو چھوڑ دیتے ہو، رشتوں سے منہ موڑ لیتے ہو، وہ زمین جو ایسی ہری بھری ہے، جنت کی زمین،
جنت کی زمین وہ بہت بڑی ہے، بڑی بڑی وسیع و عریض ہے، اس کی چوڑائی بھی بہت زیادہ ہے، لمبائی کا تو تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اس جنت کی طرف ذرا دوڑ لگاؤ نا، ذرا اس کی کوشش کرو، وہ بھی تیار ہو چکی ہے، وہ تمہارے لیے تیار کر کے اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اطاعت کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت کرو۔ اس سے پہلے آیت میں ہم نے پڑھا تھا، سود کی بات ہوئی تھی کہ سود نہ کھاؤ، دونا دون نہ کھاؤ، چوگنا کر کے نہ کھاؤ، سود در سود نہ کھاؤ۔ اب یہاں پر بات ہوئی کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اچھا، یہاں دو اطاعتیں جو الگ الگ ذکر ہیں، اللہ کی اطاعت کرو اور واو عاطفہ ہے، اور رسول کی بھی اطاعت کرو، یعنی دونوں اطاعت ایک نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا سا اللہ نے یہاں پر فرق بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے آپ دیکھیے کہ یہاں سود کی آیت کے بعد فوراً یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، تو اس سے اس کا کیا ربط ہے؟ کوئی ربط تو ہے؟ تو یہاں ذرا غور کیجئے کہ مال اور دنیا کی دولت کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے اور یہ سود کے یہ بھیانک انجام کو پیش نظر رکھ کر ذرا اپنی آخرت پر غور کر لو، ٹھیک ہے؟ آخرت تباہ کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو، جو تمہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، اس جنت کا راستہ اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کی خصوصیات بھی بیان فرمائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار تو وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہو۔ سود کھانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا، یہ تو دو اپوزٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ متضاد ہیں، اس میں تعارض ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سود بھی کھا رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو؟ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آیت کے الفاظ عام بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عام ہونے کی وجہ سے اس میں ہر نافرمان کے لیے ایک عتاب کی صورت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اللہ تعالیٰ عتاب سے، اپنے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آنکھ سے بچائے رکھے، آمین۔ اور اپنے مالک کی بات خوشی خوشی مانو، اور مالک نے جس کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی بات بھی خوشی خوشی مانو، دل کے تنگی کے ساتھ نہیں، وہ کاہلی کے ساتھ نہیں، خوشی خوشی مانو، بالکل ایکٹیو ہو کر، ٹھیک ہے؟ مستعد ہو کر اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، تو تم پر رحم کیا جائے گا، تم ایسے ہو جاؤ گے کہ جس پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اور دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، تاکہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، اور ایسے نیک کام اختیار کرو جس سے ہمارا رب ہماری مغفرت کر دے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو جنت عنایت فرما دے، ہم کو جنت عطا کر دے۔ اور وہ جنت ایسی ہے جس کی یعنی ایسی وسعت ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت رکھی ہے جیسے آسمان اور زمین، اور زیادہ کی یعنی یہ کوئی انتہا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے اس پر غور کیجئے کہ آیت مذکورہ میں دو مسئلے زیادہ اہم اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلی آیت کا مضمون جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ذرا یہ بات قابل غور ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بعین ہی اللہ تعالیٰ کی اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اسی کا نام اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہی نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے کہ قرآن کو مان لیا، تو پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول کی بھی بات مانو، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا نا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اور آپ اس پہ ذرا غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید پر آپ عمل کرتے ہیں تو بے شک آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اگر اسی کے مطابق آپ کی زندگی ہے۔ دیکھیں، ایک
کبھی فطری طور پر کوئی غلطی ہو جانا، اتفاقی طور پر کوئی غلطی ہو جانا، یہ ایک الگ سی چیز ہے. لیکن قرآن پر آپ عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. لیکن قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ حکم فرماتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی حکم فرماتے ہیں جو کہ قرآن نہیں ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، اور وہ پھر اس پر توجہ نہیں دیتے احادیث مبارکہ پر، ٹھیک ہے، جو یعنی منکر حدیث ہیں، تو ذرا ان کو ان آیات پر غور کرنا چاہیے کہ جو حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ قرآن ہمیں دیا ہے اللہ کے حکم سے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے اپنی امت کو پہنچایا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منصب تھا، یہ منصب رسالت ہے، یہ منصب نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی مثل اور بھی دیا گیا، یعنی جو قرآن نہیں ہے لیکن اس پر عمل ایسے ہی کرنا ہے جیسے قرآن پہ ہم عمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ بھی جو کچھ فرماتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس پر بھی عمل کریں جو قرآن کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ حدیث شریف کے منکر ہیں ان کو اس پر بالخصوص بہت خاص کر توجہ دینی چاہیے. اچھا، اب ہم آپ کو یہاں پر جنت کے بارے میں ایک پہلے حدیث شریف سناتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر آپ دیکھ لیجئے 7423 ہے، لیکن ہم آپ کو پوری حدیث شریف نہیں سنائیں گے، آدھی سنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجۃ، جنت میں کتنے درجے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 100 درجے ہیں. جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے. تصور کیجئے کتنا فاصلہ ہے 2 درجوں میں، یعنی ایک درجہ یہاں ہے تو ایک درجہ اتنا فاصلہ ہے کہ جیسے کہ ہم پوری یعنی زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا اور خلا کو کراس کر کے آسمان تک پہنچے، اتنا فاصلہ ہے. اللہ اکبر، اللہ کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی شان کو کون جان سکتا ہے، اتنا فاصلہ ہے. بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو کیا کرو؟ فردوس کا سوال کرو. سبحان اللہ، کیا مانگو؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائیں. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ درمیان کی جنت ہے، کیونکہ وہ درمیان کی جنت ہے اور بلند ترین، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے. اچھا، جو لوگ عرش کا انکار کرتے ہیں نا، عرش سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اس کی حکومت ہے، تو وہ صریح احادیث اور قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، قرآن کی آیت ہے. تو کیا 8 فرشتے اللہ کے قدرت کو اٹھائیں گے، اللہ کی حکومت کو اٹھائیں گے؟ نعوذ باللہ. تو وہ ذرا تصور کریں، جو فرقے، ٹھیک ہے، جو بھی فرقے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہی، جو فرقے، جس فرقے کے ماننے والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے عرش سے مراد اللہ کی قدرت ہے، تو ذرا وہ ان احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی ان آیات پہ بھی غور کر لیا کریں کہ جن کے بارے میں خالصتاً عرش سے مراد عرش ہی لیا گیا ہے، جو اللہ کا عرش ہے، اور اس کی شان کیسی ہے یہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں، ہم اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ کا عرش ہے اور ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. عربی متن کے الفاظ بھی دیکھ لیجئے، کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب تم یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وہ جنت کا کیا ہے؟ اوسط ہے، درمیانہ ہے. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ، اس کے اوپر کیا ہے؟ عرش الرحمان، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. وَمِنْهُ تَفَجَّرُوا أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی سے کیا ہے؟ جنت کی نہریں پھوٹ رہی ہیں، جنت کی نہریں بھی اسی سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں، اس کے چشمے جاری ہو رہے ہیں وہاں سے. ارضها السماوات والارض، ارضها السماوات والارض،
جنت کے طول اور اس کی اللہ تعالیٰ نے وسعت کی طرف اشارہ فرمایا. جس طرح جنت کے بچھونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا بطائنها من استبرق، سورہ رحمان میں، ان کے استر دبیز ریشم کے ہیں. استر آپ جانتے ہیں نا، نچلا حصہ، ٹھیک ہے، جس کو ہم اپنے منہ کی طرف کرتے جب اوڑھتے ہیں تو، اور اس کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، رضائی، لحاف وغیرہ، یا جو ہم بلینکٹ وغیرہ کمبل اوڑھتے ہیں، اوپر کا جو ہوتا ہے وہ زیادہ نرم ہوتا ہے، اندر کا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس سے کم ہوتا ہے درجہ اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بیان فرمایا کہ بطائنها من استبرق، ان کے استر دبیز ریشم کے ہیں. تو اب جب ان کے استر دبیز ریشم کے ہیں تو ان کے اوپر کا جو غلاف ہوگا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اب ظاہر ہے وہ تو تمہارے تصور میں اور خیال میں بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے عرض بتایا کہ جب جنت کا عرض کا یہ حال ہے تو پھر اس کا طول کا تم کیسے تصور کر سکتے ہو؟ سوچو ذرا تھوڑی دیر کے لیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے کہ آپ نے ہمیں سکھایا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو. یہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اس سے جنت کے نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کریں. کیا ہم ہر روز اللہ سے جنت مانگتے ہیں؟ اگر نہیں مانگتے تو یہ ہماری غفلت ہے. ہمیں چاہیے کہ مانگیں. دیکھیں دنیا کی چیزیں ہم مانگتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، اس کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں، اس کے لیے اپنی یعنی محنت تگ و دو میں لگے رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جنت بھی مانگا کریں کہ موت کا کیا پتہ کب آ جائے، پھر جنت مانگنے کا وقت نہ ملے. تو دنیا میں مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو. ایک شخص کے بارے میں صحابہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ بہت نیکیاں کرتا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس نے جو ہے کبھی لیکن اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگی. آپ سوچئے، حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگا کرو، معافی مانگا کرو، توبہ کرو، پچھلے گناہوں سے توبہ کرو، اور اگلے کے لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ پھر اب برائی نہیں کریں گے. اب جو ہے عزم کرتے ہیں کہ اب اپنے مالک کو راضی کریں گے اور اس جنت کے لیے کوشش کریں گے کہ جس کی چوڑائی اتنی ہے. ہم دنیا کے تو چھوٹی چھوٹی زمینوں کے ٹکڑے کے لیے لڑنے لگ جاتے ہیں اور ہرس ہوتی ہے. کسی کو دیکھتے ہیں کسی کا 400 گز کا پلاٹ ہے، کسی کا سنتے ہیں 1000 گز کا اس کا مکان ہے، کسی کا سنتے ہیں کہ 2000 گز کا اس کا بنگلہ ہے، اس میں گارڈن بھی ہے. تو کتنا رش کرتے ہیں. تو سوچئے وہ آپ کے لیے اللہ نے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ. اب ذرا تصور کیجیے سو دہر میں اللہ تعالیٰ نے کیسا جنت کا نقشہ کھینچا ہے. تو ذرا ہمیں اور آپ کو بھی تو چاہیے کہ غور کریں، اس سے مانگے تو صحیح اپنے مالک سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک سے جنت مانگیں، اس کی مغفرت مانگیں، اس کی رحمت مانگیں. اور آپ کو ہم ایک حدیث شریف سناتے ہیں، وہ صحیح ابن حبان وغیرہ کے حوالے سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر جہنم کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جب رات آتی ہے تو ہر چیز پر چھا جاتی ہے، تو اس وقت دن کہاں ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جہاں اللہ چاہے. تو آپ نے فرمایا اسی طرح جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ارشاد نبوی کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. نمبر 1، جب دن آتا ہے تو رات کے عدم مشاہدے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت رات کسی جگہ بھی نہیں ہے. رات کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، خواہ ہمیں اس کا علم نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جہنم بھی وہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اسے رکھتا ہے. اور دوسرے اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ جب دن اس طرف سے روئے زمین کو ڈھانپ لیتا ہے تو رات اس کے دوسری طرف ہوتی ہے. اسی طرح جنت اعلیٰ علیین میں آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے، اور اس کا عرض حسب فرمان باری تعالی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. جبکہ جہنم کہاں ہے؟ اسفل السافلین. کہاں ہے؟ نیچے سے نیچے. ٹھیک ہے، زمین اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ نیچے سے نیچے ہے. اسفل سافلین فرمایا ہے نا، تو اسفل سافلین میں ہے. تو لہٰذا جنت کے عرض کے آسمانوں اور زمین کے برابر ہونے
اور جہنم کے موجود ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پھر اس کی جو صنعت ہے اس پر ہمیں کبھی بحث کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس اتنا نہ تو علم ہے اور نہ ہی ہمیں اتنی عقل دی گئی ہے، اتنا ہمارے پاس دماغ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ہم بحث اور مباحثہ کر سکیں۔ تو اس لیے اس بارے میں ہمارے لیے خاموشی بہت بہتر ہے، اور من سمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان لائیں اور اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کریں اور اس کو لوگوں کو پیغام پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو نہیں ماننے والے ہیں تو ظاہر لازمی بات ہے کہ ان کو کوئی منوا نہیں سکتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں اور آپ کیا کریں؟ پیغام پہنچا دیں، باقی پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ لیس علیک ھداھم، ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اہل ایمان کو ان اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جلدی کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں اس طرف جلدی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کو یعنی بجا لانے میں، نیک اعمال کو سر انجام دینے میں جلدی کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے۔ کیسے فتنے؟ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو ایک دانہ گرتا ہے دوسرا، یعنی یکے بعد دیگرے جو رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض کیا کرے گا؟ بیچ دے گا۔ آج آپ غور کر لیں ذرا، بیچ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آج دنیا کی لالچ ایسی سما گئی ہے کہ لوگ دین کو بیچ رہے ہیں، لوگ غلط فتوے دے رہے ہیں۔ عام لوگوں کی تو آپ بات ہی نہیں کریں، یہ علماء سو جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے پیٹوں والے، ان کو دیکھ لیں، بڑے پیٹ نہ بھی ہوں ظاہری طور پر تو ان کے اندر کے پیٹ، ان کی ہرس بہت بڑی ہے، وہ پہاڑوں جیسی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی، اس کا سلسلہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اتنا زیادہ لالچ سما گئی ہے کہ جو لوگ دین پڑھ چکے ہیں اس کے باوجود بھی وہ یعنی یہ جو معاملات ہیں آج کل دیکھیں آپ، اس میں سودا کر لیا انہوں نے دین کے بارے میں، تو دین کو بیچ دیا دنیا کے عوض میں۔ یہ چند روزہ، یہ چند کھوٹے سکوں میں تھوڑی سی نفع، تھوڑے سے فائدے، تھوڑا سا پیٹ بھرنا، تھوڑا سا اچھا کھانا، تھوڑے سے اچھے بستروں پہ سونا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معاملہ دیکھیں آپ، وہ تو زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ ٹھیک ہے آپ نے کرسیوں پہ بیٹھنا شروع کیا تو بیٹھ جاتے کرسیوں پہ، لیکن اس پہ بھی حد نہیں رہی۔ صوفوں میں بھی عالی شان صوفے، اب کچھ انتہا ہی نہیں رہ گئی کہ دنیا پھر کہتے کہ اللہ نے منع تو نہیں کیا نا بھائی، اللہ نے منع نہیں کیا تو کیا مطلب کیا ہے آپ کا؟ کیا آپ صرف اسی لیے جی رہے ہو؟ کبھی یہ طاغوتی نظام کے لیے آپ اٹھے؟ مطلب کی بات کے لیے اٹھتے ہو؟ بس وہی بنی اسرائیل والا طریقہ اختیار کر لیا کہ جب مزاج کے خلاف بات ہوئی رد کر دیا، مزاج کے موافق آئی، مزاج یار میں آئی تو مان لیا۔ اور خیر یہاں اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سود خور کافر کے لیے دوزخ تیار کی گئی ہے، اسی طرح فرما بردار متقی کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اور پھر جنت کے متعلق فرمایا ارضھا السماوات والارض، یہ فرما کر اس کی وسعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے ان آیات مبارکہ میں کیا سبق ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی تو کچھ سبق ہے نا۔ قرآن مجید تو ظاہر ہے ایسے ہی تو نہیں ہے کہ صرف اگلوں کی باتیں بیان کر دی گئیں اور ہمارے اور آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے تو ہے کہ اطاعت کرو۔ تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم ہر بات پہ دیکھا کریں کہ کیا ہم اپنے مالک کی فرما برداری کر رہے ہیں، کیا ہم دیکھیں کہ اپنے مالک کے بھیجے ہوئے، مالک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مالک کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ حدیثیں پڑھتے ہیں ہم، کتنی حدیثیں پڑھتے ہیں، کتنی سنتیں ہمیں یاد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طاغوت کا انکار کرتے ہیں ہم؟ اگر نہیں کرتے تو سوچیں پھر کیوں نہیں کرتے۔ کیا ہم جا کر بس جو جیسا چل رہا ہے ہم چلے جدھر چلے رستہ، وہ والا کام تو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں سودا تو نہیں کر رہے ہیں؟
ہمارے لیے سبق ہے. غور کرتے جائیے. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہر شخص اپنا خود مفتی ہے, اپنے اپنے دل سے فتویٰ لے. ہر شخص خود اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. ہر شخص خود اپنا بتائے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کوشاں ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت طلب کرنے کے, ہمارے اندر وہ طلب پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے دوڑیں؟ ہمارے اندر ہے یہ چیز؟ نہیں ہے تو غور کریں. ٹھیک ہے, ہم دوڑ لگا رہے ہیں. اللہ نے تو فرمایا دوڑ لگاؤ, کہیں فرمایا سبقت لے جاؤ. ہم دنیا میں تو سبقت کی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں نے ایسا سوٹ بنایا تو مجھے بھی بنانا چاہیے, فلاں کی ایسی جیولری ہے تو میری بھی ہونی چاہیے, فلاں نے میچنگ کا پرس لیا تھا, فلاں کا جو ہے میچنگ کی اس کی جو سینڈل بھی میچنگ کی تھی, اور اس کے بالوں میں بھی میچنگ کے جو ہے کلپس لگے ہوئے تھے, اور یہ بھی تھا اور وہ بھی تھا. اس کی گولڈ کی جیولری ہوتی ہے اس کا, یہ تو اس کی تو ہم سبقت, ہم ہر ایک سبقت کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا, کیا ایک دوڑ لگی ہے. آپ جا کے دیکھ لیں کسی فنکشن میں, کسی تقریب میں جا کر دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہوگا دوڑ لگی ہوئی ہے نا. کیسے آتی ہیں خواتین؟ کیا ہے؟ اگر نہیں ہے یہ تو کیوں ایسے بنٹھن کے آ رہی ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں دنیا میں, دوڑ لگی ہوئی ہے نا. تو کیا ہم آخرت کے لیے بھی ایسی دوڑ لگائے ہوئے ہیں؟ ہماری دوڑ لگی ہے ادھر بھی. کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگائے ہوئے ہیں, اس کی مغفرت طلب کرنے کے لیے, اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے؟ کس کی؟ اپنے رب کی, جو مجھے پال رہا ہے, جو میرا مالک مجھے پال رہا ہے. کیا ہم نے ادھر بھی کبھی ایسی دوڑ لگائی ہوئی ہے؟ کیا ادھر بھی ہم قرآن پہ بھی اتنی غور فکر کر رہے ہیں, قرآن کی دعوت کو لے کے, اس کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں, اللہ اس کے رسول سے محبت کے لیے, دین کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ دین ہمارا نافذ نہیں ہے تو کم سے کم اس سے الگ تھلگ رہیں. یہ طاغوتی نظام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں جتنا بچا سکتے ہیں, جتنی اپنی کوشش ہے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. توحید کا درس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو قبروں کے پجاری ہیں, مزاروں کے پجاری ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی ہاں میں ہاں بھی ملائے جا رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ سب صحیح ہے, سب صحیح کا نعرہ بھی لگائے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور قرآن بھی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں؟ کہیں ان میں سے تو نہیں ہم؟ تو ذرا اپنے حال پر غور کیجئے, غور کرتے چلے جائیے. ساری آیات آپ کے لیے, ہمارے لیے. قرآن ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن صرف میت والوں کے لیے, قرآن خوانی کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن زندوں کے لیے آیا ہے کہ زندہ اسے پڑھے, اسے سمجھے, اس پر عمل کرے, اس پر یقین کرے, اس پر ایمان رکھے, اس کو آگے پہنچائے, پھیلائے, اور اسی کے مشن کو آگے پہنچاتا ہوا اور اسی کے مشن کو زندہ رکھتا ہوا اور اسی پر عمل کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے. تو کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو غور کرتے جائیے, غور کرتے جائیے اپنے حالات پر. کیا اس جنت کی طلب کر رہے ہیں جیسے دنیا کی زمینوں کے لیے طلب کرتے ہیں, دنیا کے مال کے لیے طلب کرتے ہیں, دنیا کے گھروں کو سجاتے ہیں؟ کیا اس جنت کے لیے بھی ایسی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو پھر غور کرتے چلے جائیے کہ تو کیا بغیر ایسے ہی, مطلب دنیا کا گھر ایک خریدنا ہوتا ہے, 2 کمروں کا ایک فلیٹ خریدنا ہوتا ہے, 120 گز کا ایک مکان خریدنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کو جم جوائن کرنا ہوتا ہے تو پہلے سے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے نا وہاں جا کر, یا آپ نے اگر کوئی کلب میں ممبرشپ لی ہے تو وہاں کیا ایسے ہی آپ کو مل جاتی ہے ممبرشپ, یا کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں؟ کچھ پیسے نہیں, ایک بڑی رقم دینی ہوتی ہے. کچھ پیسے نہیں, کچھ پیسے تو میں ایک محاورہ تک کہہ رہی ہوں, بڑی رقم دینی ہوتی ہے, بڑی رقم آپ پرووائڈ کرتے ہیں تو جا کے آپ کو وہاں ممبرشپ ملتی ہے. تو کیا وہاں جنت کی ممبرشپ لینی ہے آپ نے؟ نہیں لینی, اس کے لیے تیاری کی ہے. وہ آپ کی جو یہ ممبرشپ آپ نے جو کلب کی لی ہے نا, اس سے بہت بڑی ممبرشپ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو بہت نامی گرامی آپ کا کلب ہے نا, تو وہ جنت کا کلب اس سے بھی بہت بڑا ہے. اس کے لیے بھی ممبرشپ کی کوشش کریں. تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ لگانا ہوگا نا. دنیا میں بھی آپ لاکھوں دے کر آپ جا کر وہاں کے ممبر بنتے ہیں نا. تو اللہ نے تو آپ سے لاکھوں نہیں مانگا, بہت تھوڑا سا مانگا ہے. اللہ نے مانگا کیا ہے اسی کا, لیکن یہ کہ وہ تو اس کی رحمت ہے کہ وہ آپ کو ہی دے کر آپ سے کہتا ہے کہ تھوڑا سا اس کی راہ میں دو, اس کے بندوں ہی کو دو, اپنے گھر والوں کو بھی دو, تو وہ بھی اس کو قبول کرتا ہے. وہ اس کی کیسی شان, اس کی کیسی رحمت ہے. تو ذرا اس کے لیے کبھی کوشش کی ہم نے؟ کبھی اللہ کے لیے ماں باپ کی خدمت کی, کبھی اللہ کے لیے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کی, کبھی اللہ کے لیے نکلے اس کو راضی کرنے کے لیے؟ تو جب وہ کام کریں گے تو وہ جنت ظاہر ہے خود بخود اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا, کیونکہ اس کی رحمت ہے نا, وہ ہم پر رحمت کرے گا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی ہے. ٹھیک ہے, حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے جو اوصاف قرآن و حدیث میں جس طرح مذکور ہیں, اسی طرح ان پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. خواہ وہ ہماری عقل اور ذہن کی رسائی وہاں تک ہو, ان تک ہو, وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے. اور یہی نہیں, آخرت کے تمام معاملات کا یہی حال ہے ہمارے لیے
تو آئیے آج سے ہی توبہ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ پچھلے گناہوں کے لیے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر لیں. کیا خبر کہ کب کوئی بیماری لگ جائے، کیا خبر کہ اچانک موت آ جائے، اور نہیں تو بڑھاپا تو آ ہی جائے گا. آپ کتنا بیوٹی پارلر جائیں گے، کتنا اپنے آپ کو آپ مینٹین رکھیں گے، پھر بھی کمزوری آ ہی جائے گی، پھر بھی جسم کے اعضاء خراب ہو ہی جائیں گے، پھر بھی معدہ کمزور ہو ہی جائے گا. کتنا کھائیں گے، کتنا پہنیں گے، کتنا سوئیں گے، کتنا گھومیں گے، کتنی آپ انجوائمنٹ کریں گے، کتنی آپ جو ہے کہ کہتے ہیں وہ تفریحی پروگرام اٹینڈ کریں گے، کتنا لافٹر چینل دیکھیں گے، کتنے ناچ گانے آپ کی محفلیں اٹینڈ کریں گے، کتنا آخر توبہ کر لو، توبہ کر لو. بازا ہرانچ ہستی بازا ای درگ ما درگ نومیدی نیست. بازا ہرانچ ہستی بازا گر کافر و گبرو و بت پرستی بازا. واپس آ جا جس حال میں بھی ہے واپس آ جا. یہ کافر بھی اگر ہے تو واپس آ جا، مشرک بھی ہے تو واپس آ جا، آگ کو پوجنے والا ہے تو واپس آ جا، واپس آ جا. ابھی تیرے لیے جگہ باقی ہے، تیری سیٹ خالی ہے، ابھی اللہ کی رحمت جوش میں ہے. آ جا، مرنے کے بعد اس کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے گا. کیوں؟ اگر کفر پر مر گئے تو کافروں کے لیے اللہ کی رحمت حرام ہو جائے گی. ابھی واپس آ جاؤ. ای درگ ماں درگ نا امیدی نیست. ابھی اگر زندہ ہو تو نا امیدی نہیں کرو، زندوں کے لیے نا امیدی نہیں ہے. ای درگ ماں درگ نا امیدی نیست. صد بار اگر توبہ شکستی بازا. یہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. جب تک زندہ ہو، سانسیں چل رہی ہیں، ہوش و حواس باقی ہے، جلدی سے توبہ کرو، جلدی سے توبہ کرو، جلدی سے توبہ کرو اور واپس آ جاؤ. تمہاری سیٹ خالی ہے، ابھی ہمارا رب ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. جلدی کرو، جلدی کرو. وسارعوا